اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اگر آپ اجنبی ہیں اور چوک اعظم میں آپ تشریف لائے ہیں تو چوک اعظم کے چاروں روڈوں میں ملتان روڈ پر بجلی کا بلکہ موبائل کمپنی کا ایک اونچا ٹاور ہے۔ اس گلی میں ایک مسجد ہے، مسجد شوکت اسلام، اور اس مسجد شوکت اسلام کے گیٹ کے بالکل سامنے ایک دروازہ ہے۔ وہ دروازہ میرا دروازہ ہے، یہ نشانی ہے۔ اتنی واضح نشانی بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی میرے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے انسانوں کے سامنے بہت ساری نشانیاں پیش کی ہیں۔ یہ سارے کا سارا قرآن مجید نشانی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس کی ایک ایک منزل نشانی ہے، اس کا ایک ایک پارہ نشانی ہے، اس کی ایک ایک آیت نشانی ہے۔ ایک آیت کے اوپر بھی آپ اگر بندے بن کر، آدم کے بچے بن کر، سیانے اور سمجھدار بن کر، جانور بن کر نہیں، ڈنگر اور ڈھور بن کر نہیں، حیوان بن کر نہیں، انسان بن کر سوچیں تو ایک آیت بھی آپ کو آپ کے رب تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جو ان آیات کا انکار کرے، قرآن حکیم نے ان کو کہا ہے وہ تو جانور ہیں، بل ہم ازل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے بھی کھاتے اسی کا ہو، اسی کی زمین پر رہتے ہو، اس کے آسمان کی چھت کے تلے زندگی گزار رہے ہو، اس کے دیے ہوئے رزق پر پل رہے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آپ نے سنا تھا کہ ماواہم جہنم، ان کی سزا جہنم ہے، کلما خبت، جب وہ بجھنے لگے گی تو زدناہم سعیرا، ہم اس کی آگ کو اور بڑا کر دیں گے، بھڑکا دیں گے۔ جہنم کے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کا عذاب روز بروز بڑھتا چلا جائے گا، اور جنت کے سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ اس کی نعمتیں روز بروز بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج کچھ ہے تو کل کچھ اور ہوگا، کل کچھ، اس کے بعد کچھ، یعنی ایک دن گزرتا چلا جائے گا، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے کہا ہے یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی، ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا، یہ ان کی سزا اس لیے ہوگی، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ ہم نے ان کو نشانیاں بتلائی تھی نا، اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ بتایا تھا، خود انہوں نے راستے کو اختیار نہیں کیا، آنکھیں بند کر لیں، الٹ راستے پر چل پڑے ہیں جی۔ تو یہ ان کی سزا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور کہنے لگے کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور پھر چورا چورا ہمارا ہڈیوں کا بن جائے گا، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ آخرت کا انکار، دو جرم ہیں۔ ایک جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب، اور دوسرا جرم ہے آخرت کا انکار۔ آخرت کے انکار میں سارے انکار آ جاتے ہیں۔ آخرت کے انکار میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اختیار کا انکار آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اس کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار آ جاتا ہے کہ آپ نے آ کر یہ آخرت کا تصور پیش فرمایا، کہتے ہیں کہ آپ تو ساحر ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو کاذب ہیں، نعوذ باللہ، آپ کا انکار ہو گیا۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، یہ آخرت کا انکار جو ہے دراصل یہی تو ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ اختیار اندھا ہوتا ہے، اختیار اندھا ہوتا ہے، اختیار جہاں بھی آتا ہے ظلم ہوتا ہے۔ اقتدار اور اختیار ایک ایسا لباس ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہے، اور کوئی اس لباس کو پہنے گا بے ڈھنگا نظر آئے گا، بے ڈھبا نظر آئے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہے، یا پھر ان کے لیے زیبا ہے جن کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے۔ اس کے علاوہ اختیار و اقتدار جہاں بھی آئے گا فتنہ پھیلائے،
اس وقت دنیا برود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک طوفان ہے فساد کا جو برپا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اختیار و اقتدار کی کنجیاں اور چابیاں ان خدا سے پھرے ہوئے باغیوں کے ہاتھ میں ہیں، جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں، جو نہیں سمجھتے کہ ایک دن آنا ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب کتاب دیں گے۔ یہ احساس نہ ہو تو آخر کون سی چیز ہے جو اختیار کو ظلم سے روکے گی؟ یہ احساس ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، ہر فرد کے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہی احساس انسان کو نیکی کے اوپر ابھارتا ہے، یہی احساس انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے بریک کا کام کرتا ہے۔ یہ احساس جتنا جتنا کسی کے اندر طاقتور ہے، آپ کو اتنا اتنا وہ مطیع، اتنا اتنا خدا کا فرما بردار، اتنا اتنا خدا کی مخلوق کے لیے مفید، اتنا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں اس کا ہلکا سا پتہ اس کی شخصیت کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں جی، تو فرمایا یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آباؤنا الاولون، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے سارے کے سارے اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں جی، تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تمہارے اگلے بھی اٹھائے جائیں گے، تمہارے پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے جی۔ اور پھر جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارے ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا۔ اگر تم نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کا مالک بنائے گا، اور اگر تم نے اس کے علاوہ زندگی گزاری ہوگی، ہماری آیات کا انکار کیا ہوگا، آخرت کو تم نے جھٹلایا ہو، تو پھر تمہارا انجام جہنم ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، کائنات کی بدترین جگہ پر بھی کچھ وقت کے لیے رہا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھا جائے گا، جی کیا ہے پھر دیکھا جائے گا، کلمہ تو پڑا ہوا ہے نا، پھر بچ تو جائیں گے نا۔ بھائی نہیں، کائنات کی بدترین جگہ پر بھی کچھ وقت کے لیے رہا جا سکتا ہے، جہنم میں نہیں رہا جا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا جا سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا جا سکتا۔ جہنم تو ایسی بلا ہے، کہتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ کوئی معمولی چیز ہے دیکھا جائے گا؟ کون آ کر دیکھے گا آپ کو؟ قبر میں کون آ کر آپ کو دیکھے گا؟ جہنم میں کون آ کر آپ کو دیکھے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انہوں نے کہا کہ جب ہم بن جائیں گے ہڈیاں اور رفاتا، چورا چورا، جب ہڈیاں یعنی ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ان کا ایک ایک یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو انا لمبعوثون، پھر ہم اٹھائے جائیں گے خلقن جدیدہ، خلقن جدید، خلق جدید کے طور پر ایک نئی خلقت ہمیں عطا ہوگی، ایک نئی زندگی ہمیں عطا ہوگی۔ یہ ہماری دراصل میرے عزیز دوستو یہ وہی ہے نا، ورنہ ایک چیز کو جب آپ نہیں تھے اللہ نے آپ کو بنا دیا، ایک چیز کو جس نے بنایا اس کے لیے دوبارہ اس چیز کو بنانا کوئی مشکل ہے؟ پہلے تو آپ کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے آپ پر اور مجھ پر بھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایک لاڈلا دنیا میں آنے والا ہے اور یہاں آ کر یہ گل کھلائے گا اور یہ کارنامے سر انجام دے گا۔ کسی کو کوئی پتہ تھا؟ کوئی انتظار کر رہا تھا؟ اس اللہ نے پیدا کیا ہے نا، جس اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے، کیا اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یعنی منطقی طور پر، عقلی طور پر بھی انسان سوچے تو یہ بالکل بے تک کی بات لگتی ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے اگر پہلے پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا اور اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اور اس کا پھر اگلا جواب اگلی آیت میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔